اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے پر جنت کیوں واجب کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال بعد نیند سے کیوں جگایا؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ آج ہم ایک اہم واقعے کا ذکر کریں گے جس کی تفصیل قرآن پاک کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلسطین میں لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ فلسطین میں اس وقت کثیر تعداد یہودیوں کی تھی اور یہ سلطنت روم کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت روم کا بادشاہ دقیانوس تھا، وہ بہت بت پرست اور بہت ہی ظالم تھا۔ لہٰذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو سارے یہودی آپ کے مخالف ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر لٹکانا چاہتے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد دقیانوس بادشاہ نے آپ کے پیروکاروں یعنی عیسائیوں پر زمین تنگ کر دی۔ وہ انہیں روز قتل کروا دیتا اور تبلیغ کرنے سے روکتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دربار میں آپ علیہ السلام کے کچھ پیروکاروں کو بلوایا۔ یہی پیروکار اصحاب کہف تھے۔ دقیانوسی بادشاہ نے اصحاب کہف سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اصحاب کہف نے فلسطین کو چھوڑ جانا مناسب سمجھا۔ جب یہ فلسطین سے نکلے تو ان کے راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ وہ چرواہا بھی اللہ کے دین کی طرف مائل تھا اور نیک لوگوں کی تلاش میں تھا۔ اس نے جیسے ہی اصحاب کہف کو دیکھا تو اس نے اپنے سارے جانور شہر کی جانب چھوڑ دیے اور خود دین حق کی تلاش میں اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا۔ اس چرواہے کے پاس ایک کتا بھی تھا جو اس نے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اصحاب کہف ظالم دقیانوسی بادشاہ کی فوج سے بچتے بچاتے ایک غار میں جا چھپے۔ جب دقیانوس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو چرواہے کے کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر وہ اچانک چپ ہو گیا۔ دقیانوسی فوج نے جب کتے کو چپ کھڑے دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان یہاں ہوتا تو یہ کتا لازمی بھونکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر بھی جنت واجب کر دی کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف کو نیند آ گئی اور وہ اسی غار میں سو گئے۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ اصحاب کہف یہاں اس غار میں ہیں تو اس نے غار کو بند کروانے کا حکم دے دیا تاکہ اصحاب کہف اس غار کے اندر ہی پھنس جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کو یہ غار بند کروانے کا حکم دیا وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ اس نے ایک تختی پر اصحاب کہف کے نام اور اس سارے واقعے کو لکھا اور اس تختی کو اس غار کی بنیاد میں چھپا دیا۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اسی غار میں موت دے دی، یوں کہیے کہ گہری نیند سلا دیا۔ یوں 300 سال کا عرصہ گزر گیا، پر 300 سال کے بعد جب دقیانوس نہ رہا اور نہ اس کی سلطنت، تب ایک چرواہا اس غار کے پاس سے گزرا تو اس نے غار کی دیوار گرا دی۔ تبھی اصحاب کہف بیدار ہوئے، پر ان کو نہیں پتا تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مطلب ہم 300 سالوں تک اسی غار میں سوئے رہے ہیں۔ تبھی اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملخا تھا اسے ایک سکہ دیا اور کہا کہ جاؤ ہمارے لیے کھانا لے آؤ اور یہ بھی پتہ کرتے آنا کہ دقیانوسی بادشاہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب یملخا نے کھانا خریدنے کے بعد دکاندار کو دقیانوسی زمانے کا سکہ دیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 300 سال کا وقت گزر چکا تھا اور اب یہ سکہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دکاندار سمجھا کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے، لہٰذا اس دکاندار نے انہیں فوج کے حوالے کروا دیا۔ اس دور کے بادشاہ کا نام بیدوس تھا، جسے بیدوسس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فوج نے جب یملخا سے پوچھا کہ بتاؤ 300 سال پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو یملخا حیران ہو گئے، کیونکہ یہ دقیانوس کا دور نہیں تھا بلکہ بیدوس کا دور تھا اور اب ہر طرف عیسائیت کا بول بالا تھا۔ بیدوس ایک بہت ہی نیک دل حکمران تھا۔ یملخا نے کہا کہ ہم تو ایک ظالم حکمران دقیانوس سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں اور ایک غار میں پناہ لی ہے۔ میرے ساتھی ابھی بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ جب بیدوس حکمران کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اور شہر کے کچھ لوگ اس غار کے پاس پہنچے جہاں باقی اصحاب کہف موجود تھے۔ تبھی بیدوس کو وہاں سے وہ تختی ملی جس پر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بیدوس سجدے میں گر گیا اور لوگوں کو بھی یقین آ گیا کہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اصحاب کہف نے بیدوس بادشاہ کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور واپس اسی غار میں جا کر ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ بیدوس بادشاہ نے ان کی قبروں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا۔ اب ایک سوال یہ کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، پر اس میں بعض علماء کی رائے منفرد ہے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا مکمل واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग वजूद टीवी।